الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج سورہ فاطر کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ سورہ فاطر، اس کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے، چونکہ پہلی آیت میں ملائکہ کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. 197 الفاظ ہیں اور 3120 حروف ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع کے اندر ارشاد فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا. جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا. وہ فرشتے کیسے ہیں؟ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، وہ فرشتے جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس رحمت کو اللہ نے لوگوں کے لیے کھول دیا کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے. وهو العزیز الحکیم، اور وہی ہے اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تؤفکون، پھر آخر تم کہاں اوندے چلے جا رہے ہو. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے
سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. انسان دنیا کے اندر جو بھی تعریف کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی ہے. انشاءاللہ کچھ بات آگے عرض کر دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دنیا میں پہنچایا. بعض فرشتے ایسے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں ہم ایسی مخلوق بھی بناتے ہیں. چھوٹا بڑا بنانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، اور کسی کے چاہتے ہیں زیادہ بنا دیتے ہیں. حضرت جبرائیل امین کے بارے میں آتا ہے احادیث میں کہ ان کے 600 پر ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو فرمایا انہوں نے پورے افق کو گھیر لیا تھا، دائیں طرف سے بائیں طرف پورا افق ان کے جسم سے گھرا ہوا تھا. تو اللہ بتانا چاہتے ہیں ہم اتنی بڑی دنیا کے اندر مخلوق بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہم چھوٹی مخلوق بھی پیدا کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جب قدرت ایسی ہے تو پھر اپنی ہر چھوٹی اور بڑی بات وہ اللہ سے عرض کرنی چاہیے، اپنی ہر چھوٹی اور بڑی حاجت وہ اللہ سے عرض کرنی چاہیے. اللہ ہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور وہی حاجت روا ہے، وہی داتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. اس لیے اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے. فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. اور جس کو اللہ بند کر دے کوئی اس کو کھلوا نہیں سکتا، کوئی اس کو کھلوا نہیں سکتا. وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی کسی نے میرے کام پر بندش لگا دی، کسی کے اندر جرت نہیں کہ وہ ہمارے کام پر بندش لگا سکے. جس کو اللہ نے کھول دیا کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے بند کر دیا کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. آج بڑا المی ہے یہ وہ بات ہے جو انسان کو اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہر قسم کے نفع کا مالک بھی اللہ، ضرر کا مالک بھی اللہ. انسان کو جو نفع پہنچنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچنا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچنا ہے. یہ والا عقیدہ اگر آ گیا کام بن جائے گا، کام بن جائے گا. اسی لیے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں، حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں صبح کرتا ہوں تو میں قرآن کریم کی 4 آیتیں جب پڑھ لوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ صبح کو کیا ہوگا اور شام کو کیا ہوگا. سبحان اللہ. قرآن کریم کی 4 آیتیں پڑھ لوں تو فرمایا مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ صبح کیا ہوگا شام کیا ہوگا. آج ہماری یہی بات ہے، صبح کیا ہوگا شام کیا ہوگا. خاص طور پر خواتین اپنے مردوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور یہ بس یہ جی تعویذ نکلا، یوں ہو گیا، میرے اوپر کسی نے بندش کر دی، یوں ہو گیا، اور چلو اب عاملوں کے چکر اور عاملوں کے پیچھے. اور جتنا ستیہ ناس وہاں ہوتا ہے کسی اور جگہ نہیں ہوتا. وہ جب بندہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ پھر ادھر ہی. وہ کون سا کام تھا جو اللہ کے در سے نہیں ہونا تھا؟ رب کے در پر آتے نا، اسی اللہ سے مانگتے جس اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر مانگا، جس سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگا، اور جس سے ہمارے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا غزوہ جب ہوا اس غزوے میں 313 کی پونجی جو لے کر گئے اللہ کے سامنے گر گئے، اور اللہ سے ایسا مانگا یا اللہ اگر یہ 313 بھی نہ رہے تو اس زمین پر دھرتی پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. جب اللہ ہی سے مانگا ان سب نے تو پھر میں اور آپ کیوں غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم بھی رب کے در پر آئیں. اس کا طریقہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے، حاجت اور ضرورت، چاہے اللہ سے ضرورت ہو چاہے بندوں سے ضرورت ہو، فرمایا 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری فرما دیں گے. اصل تو یہ تھا، وہ چیز ہمارے اندر سے نکل گئی. رب کے در پر آ کر مانگتے تو صحیح، مانگنے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے در سے، غیر اللہ کے در پر چلے گئے اور وہاں سے مانگنا شروع کر دیا، اور یہ سمجھا کہ غیر دیتا ہے، نعوذ باللہ غیر نہیں دیتا، دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اللہ نہ چاہے تو پھر کچھ بھی کر لو، کچھ نہیں ہو سکتا. رزق کے دروازے کھلوانے ہیں، اپنے اوپر رحمت کے دروازے کھلوانے، تو اسی اللہ کے در پر آ کر گڑ گڑانا ہوگا، وہیں آہوزاری کرنی ہوگی، وہیں اشکباری کرنی ہوگی، وہیں کام بنے گا.
تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جب میں صبح کو قرآن کریم کی 4 آیتیں پڑھ لیتا ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں کہ اب صبح کو کیا ہوگا اور شام کو کیا ہوگا. ایک یہی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے. اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دے تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے اللہ روک لے اس کے لیے کوئی بھیجنے والا نہیں. یہ والی آیت جب میرا عقیدہ اس پر ہے کہ جو کچھ آج ملنا ہے اس کی طرف سے حکم ہوگا تو مل جائے گا. اور دوسری آیت فرمایا اس کے ساتھ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو کوئی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا. وہ جو نقصان ہے وہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا. جب وہ نقصان پہنچ کر رہے گا اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی خیر کا تیرے ساتھ ارادہ کر لے تو اللہ کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا. اس کا معنی بھی یہی ہے. اور تیسری آیت فرمایا وہ ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. ہر تنگی کے بعد آسانی آ جاتی ہے. اس لیے اگر آج تنگی ہے کل آسانی آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور نمبر 4 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی چلنے والا چوپایا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. رزاق وہ ہے، رزق اللہ کے قبضہ قدرت میں، کسی انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں. جب رزاق سے دوستی ہو جائے گی تو پھر رزق اللہ تبارک و تعالیٰ وافر عطا فرمائیں گے، پھر خوب عطا فرمائیں گے. اللہ تو اپنے دسترخوان پر کسی کافر کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، تو مسلمان کو اور پھر فرما بردار کو اللہ بھوکا رکھ دے. اللہ اس کی ضرورتیں ایسی جگہ سے پوری کریں گے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے وہم و گمان بھی نہیں آئے گا کہاں سے اللہ نے میری ضرورت پوری فرمائی ہے. تو یہ والا عقیدہ یہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ آج یہ بہت ڈگمگا گیا، بہت نیچے حد تک چلا گیا. کوئی مسئلہ ہو جائے فوراً دماغ دوسری طرف ہی جاتا ہے کہ بس کسی نے کچھ کرا دیا. کسی نے کچھ نہیں کرا ہے، کچھ بندش نہیں. ہاں ہمارے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے. منحوس اعمال ہیں کون سے؟ اللہ کی نافرمانی والے. ان کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے بعض اعمال کی نحوست کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. بعض اعمال کی نحوست وہ ہے تو کسی نے بندش نہیں لگائی. اس لیے رب کے در پر آؤ، اللہ سے آ کر مانگو. اور تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے جو تم پر انعام ہے ان کو یاد کرو، یاد کرو. یا اللہ کے انعام کتنے ہیں. اور آج میں اور آپ تھوڑی سی دیر غور کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کتنا یاد کرتے ہیں. نعمت یاد کرنے سے نعمت دینے والے کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا. کہیں جانور بن جاتا لیکن اس کی مہربانی، ہماری روح نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مانگا نہیں تھا. اس اللہ کی کرم نوازی کے انسان بنایا. پھر انسان بھی بنایا تو کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اس نے اپنی مہربانی سے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. الحمدللہ الحمدللہ. پھر مسلمان کے گھر میں تو ہے، حضور کی امت میں پیدا کیا. نعمتیں ہی نعمتیں، ابھی تو انہی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یہ کہ اس نے یہ 6-7 فٹ کا جسم جو ایک کارخانہ اپنے اندر رکھتا ہے، یہ والا جسم عطا کیا. اس کی جو نعمتیں ہیں وہ الگ سے شمار کراؤں گا، وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی نعمت الگ، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی نعمت الگ، بہن بھائیوں کی نعمت الگ، رشتہ داروں کی نعمتیں عطا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، کاروبار عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی. رب تعالیٰ نے اپنا گھر عطا فرمایا، سر کے اوپر چھت عطا فرمائی، پہننے کے لیے کپڑے عطا فرمائے. ایک ایک نعمت سوچتا چلا جائے تو رب تعالیٰ کی کرم نوازی کی انتہا نہیں. دکان پر جا کر بیٹھ تو گیا، گاہک اللہ نے بھیجا، یہ اس کا انعام ہے کہ اس کی طرف سے آیا ہے. وہ نعمت ہمارے پاس آئی جو اٹھا کر ہم نے کھائی، یہ اس کا انعام ہے کہ ہم کھا سکے. ورنہ اس ہاتھ کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا، ایک لقمہ بھی وہ چبا کر اندر لے جاتا نہیں کر سکتا تھا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کبھی سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، مجھے حضور کی امت میں پیدا کیا، میں اسی پر اللہ کا شکر ادا کر لوں.
یہ اس لیے قرآن کریم بار بار اللہ تعالیٰ تذکرہ، نعمتیں یاد کرو، نعمتیں، اور نعمتیں یاد کروا کر صرف نعمت یاد کرنے کا مقصد کیا؟ نعمت یاد کرنے کا مقصد نعمت کی طرف سے نظر ہٹے گی اور نعمت دینے والے کی طرف نظر چلی جائے گی۔ جب نعمت دینے والے کی طرف جائے گی اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی، جب اس کی محبت دل میں آ گئی تو اس کے سامنے جھکنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار تذکرہ کیا، فلاں کس نے دیا، فلاں کس نے دیا، فلاں کس نے دیا۔ اس لیے تو فرمایا اللہ کے علاوہ کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے، کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ وہی ایک اللہ ہی تو ہے جو یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے کچھ نعمتوں کا کہیں کہیں تذکرہ کیا، یہ نعمتیں تو ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کہ ان نعمتوں کو جب تمہارے پاس آ جائیں تو رب کی ناشکری مت کرو۔ پھر اس لیے الحمدللہ ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اس سے پیچھے والی آیت سورہ سبا، اس کی آیت بھی الحمدللہ سے ہوئی، یہ بھی الحمدللہ سے کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کا شکر لے کر آ جاؤں۔ صبح سے شام تک ہم دیکھیں صحیح رب تعالیٰ کی کیا کیا انعام ہے، اور بارہا میں عرض کر چکا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے اشارہ فرمایا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، کن کی؟ گھوڑوں کی۔ یہ گھوڑے کن کے ہیں؟ یہ عام گھوڑے نہیں، گھوڑے ہیں مجاہدین کے۔ گھوڑا یہ طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے، انسان اس کے سامنے کیا ہے؟ آج بھی کہا جاتا ہے اس موٹر سائیکل کا، اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ اتنے ہارس پاور ہے، ہارس جو کہا جاتا ہے وہ گھوڑے کی طرف اشارہ ہے، گھوڑا طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے، انسان اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اگر گھوڑا اپنی طاقت میں آ جائے تو بندہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا، بندے کو مار دے، لیکن اسی گھوڑے کو اللہ نے بندے کے ماتحت کر دیا، وہ اس کا غلام بن گیا، وہ اس کے سامنے بچ گیا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ گھوڑے کون سے؟ یہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں، جو کفار کے اوپر جا کر غارت گری کرتے ہیں۔ یہ گھوڑا اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، بندہ نہیں۔ بندہ عام مجازن مالک بنا، چند دن کے لیے مالک بنا، اس نے اس کے دانے اور پانی کا خیال رکھا، اس کو دانا بھی دیا، پانی بھی دیا، گھاس بھی دیا، فربا ہوا، مضبوط ہوا۔ یہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا احسان مند ہے کہ مالک اس کو جس طرف حکم دیتا اس طرف چل پڑتا ہے۔ اب صرف بات اتنی نہیں کہ وہ چل پڑے، بلکہ میدان کارزار کا تذکرہ، قتال کا تذکرہ، کافروں کے ساتھ لڑائی کا تذکرہ، سامنے سے تیر آئیں گے، نیزے آئیں گے، سامنے سے تلواریں چلیں گی اور پھر وہاں پر موت آئے گی۔ یہ گھوڑا ایسا ہے کہ مجاہد اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر جب اس کو ایڑ لگاتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، یہ گھوڑا آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھ کر یہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے میرے سینے پر آ کر نیزہ بھی لگے گا، تلوار بھی لگے گی، میری ٹانگیں بھی کٹ جائیں گی، میں مر بھی سکتا ہوں، لیکن یہ پیچھے آنا گوارا نہیں کرتا۔ اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تیرا خالق میں، تیرا مالک میں، تجھے سب کچھ عطا کرنے والا بھی میں۔ یہ درمیان میں مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ فرما رہے میری اس نعمت کو ذہن میں رکھو، یہ نعمت میں جو تمہیں دی ہے، یہ گھوڑا اتنا احسان مند ہے اور اتنی احسان سامنے رکھنے والا کہ اس کی بات کی پرواہ کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ برا رہے ہیں، سابقو سابقو سارعو، دوڑو سبقت کرو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں، تم پھر بھی میری طرف نہیں آتے۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ کیا کیا نعمت ہے اس اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جسم پورا یہ کارخانہ ہے، اس کے اندر سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا۔ آنکھ کی نعمت کو دیکھ لو، ناک کی نعمت کو دیکھ لو، زبان کی نعمت کو دیکھ لو، کانوں کی نعمت کو دیکھ لو۔ یہ نعمتیں بھی ذہن میں رکھے آدمی، یہ بھی جب استعمال کریں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبح سے شام تک نہ جانے یہ اپنے 32 دانتوں کے ذریعے کیا کچھ کھا کر چبا کر اندر ڈال دیتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ چکی جو عطا فرمائی ہے، یہ جب انسان کے دانت نکل آئے مرتے دم تک چلتے رہتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان پیس کر اپنے اندر بھیجتا ہے، اور اندر جتنے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ سب کام کر رہا ہے اور کوئی کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ گردہ اپنا کام کرتا ہے، معدہ اپنا کام کرتا ہے، جگر اپنا کام کرتا ہے، ہر ایک چیز اپنا کام کر رہی ہے، کوئی کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فری میں ہو رہا ہے۔ یہ کارخانہ ایسا ہے، تم اس کے اندر افلا تتفکرون، غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں رب تعالیٰ کی تم پر کتنی بڑی نعمت۔ آنکھ کی نعمت اگر لے لیجئے کہ
آنکھ کی نعمت یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے. آنکھ تو ہے, بینائی نہیں ہے. اللہ نے آنکھ بھی دی ہے, آنکھ کی بینائی بھی دی ہے, زبان بھی دی ہے, زبان کی گویائی بھی دی ہے. اس سے پوچھا جائے جس کے پاس زبان کی گویائی نہیں, کان بھی دیے, کانوں میں سنوائی بھی دی ہے. اگر کان ہے لیکن سن نہیں سکتا, اس سے پوچھو کہ کان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھ ہے, ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی دی ہے. ان سے پوچھو جن کا ہاتھ ہے لیکن فالج کا حملہ, ہاتھ ہلا نہیں سکتا, چاہتا ہے کہ میں یوں کر لوں لیکن کر نہیں سکتا. پاؤں ہیں, چل نہیں سکتے, رب نے پاؤں کی نعمت سے نوازا, چل بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں. ایک ایک نعمت کو دیکھتا چلا جائے کہ آنکھ کی نعمت اللہ نے ایسی دی کہ یہ اندھیرے میں آتی ہے, پھیل جاتی ہے اس کی پتلی, اور جب روشنی میں جاتی ہے سکڑ جاتی ہے اس کی پتلی. آٹومیٹک کام ہو رہا ہے, ہمیں نہیں کام کرنا پڑ رہا. آٹومیٹک انسان اس آنکھ سے کیا کچھ نظارے کر رہا ہے. لیکن اللہ کی نعمت, اللہ کی نعمت, اللہ کی نعمت کا حق یہ, نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. نعمت استعمال کرتے ہوئے غفلت میں نہ رہو کہ غفلت کے اندر چلے جاؤ. اس لیے اس آنکھ کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے بھی رب تعالیٰ کی طرف نظر رہے کہ اللہ نے کس کو دیکھنے کی اجازت دی, کس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی. اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا, پھر آگے چلتا چلا جائے. اندر کے اجزاء میں سے صرف ایک جز کا تذکرہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردوں کی نعمت سے نوازا. یہ گردہ انسان کے اندر بڑا زبردست کام کرنے والا, یہ فلٹر کرتا ہے, یہ پانی کو الگ, اس کو خون کو الگ کرتا ہے. گردے فیل ہو جائے تو پھر اس کے لیے جانا پڑتا ہے بار بار ہسپتالوں میں تاکہ جا کر خون کو صاف کروایا جائے, بار بار جانا پڑتا ہے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ جو گردوں کے تھے, میری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ نے جو انسان کے اندر گردہ بنایا ہے پوری دنیا اس جیسا گردہ بنانے پر قدرت ہی نہیں رکھتی. اور آج بھی یہی ہے, اگر کسی کو مسئلہ ہو جائے تو گردے کی جگہ کسی دوسرے انسان کا گردہ لیا جاتا ہے. کہا ہم گردہ بنا نہیں سکتے, اگر بنائیں گے تو اتنی بڑی عمارت جو میلوں میں پھیلی ہوئی ہوگی وہ گردے کے اندر مشتمل ہوگی, اس کے ذریعے کام لیں گے. کہا لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک کمی رہ جائے گی. اللہ نے انسان کے گردے کے اندر بھی ایک دماغ رکھا ہے جو دماغ بتلاتا ہے کہ پانی کی کتنی ضرورت ہے. جب وہ پانی کا الارم بجاتا ہے ہمیں پیاس لگ جاتی ہے, اور جب ہمارا پانی پورا ہوتا ہے وہ الارم نہیں بچاتا. کہ ایسا دماغ ہم دنیا کے اندر کبھی بنانے پر قادر ہی نہیں ہے, بنا ہی نہیں سکتے. ابھی تو صرف میں دو چیزوں کی بات کی ہے, باقیوں کی بات ہوگی تو بات کہاں پہنچ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں, فبأي آلاء ربكما تكذبان, اپنے کن کن رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. رب کی نعمتیں ایسی, ایک ایک نعمت ایسی, بندہ اس کا تذکرہ کرتا چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی چلی جاتی ہے. دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, سر جھک جاتا ہے. واہ میرے اللہ, کیا آپ ہمارے خالق, کیسے آپ ہمارے مالک, کیا آپ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی. میں تو جھکوں تو آپ کے سامنے, میں تو سر رکھوں تو آپ کے سامنے. پھر آنکھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گی, پھر زبان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گی, پھر کان اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. آج علی اعلان بغاوت ہو رہی ہے, علی اعلان بغاوت ہے, علی اعلان اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی دی ہوئی دھرتی کے اوپر, اللہ کی دی ہوئی زمین کے اوپر, اللہ کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ بندہ اللہ کی علی اعلان نافرمانی کر رہا ہے. اور کب کر رہا ہے؟ ساری رات اللہ کی نافرمانی اسی زمین کے اوپر. وہ نافرمانی بھی ایسی کرتا ہے پوری دنیا کو بتاتا ہے دیکھو میں اللہ کا نافرمان, دیکھو میں اللہ کا نافرمان. ایسا باغی, پھر اس کی مغفرت نہیں, پھر اس کی بخشش نہیں. حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر گناہ گار کی مغفرت فرما دیں گے, علی اعلان بغاوت کرنے والوں کی معافی نہیں. آج علی اعلان ہمیں گناہ سکھایا گیا, علی اعلان بتلایا گیا. شادیاں ہوتی ہیں, ساری رات ڈیک بجتا ہے, ساری رات ڈانس ہوتا ہے, ساری رات گانے والے آتے ہیں. وہ ایک گھر میں ہوتا ہے, پوری کالونی کے اندر, پورے علاقے کے اندر شور ہوتا ہے, وہ ویلا ہوتا ہے, بتایا جا رہا ہے دیکھو ہم کس طرح اللہ کی نافرمانی کر رہے. اس وقت سوچتا کیوں نہیں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اور اس وقت کتنی ناراضگی کی حالت میں ہوگا, اس وقت کتنا وہ غصے میں ہوگا. شادی ہو جائے ہم اپنے بڑوں کو منانے کے لیے چلے جاتے ہیں, بڑوں کو منانے کے لیے کہ دادا ناراض ہے, تایا ابا ناراض ہے, چچا ناراض ہے, جاؤ ان کے پاس. اور ہمارے بڑے بھی چل کر جاتے ہیں, اپنی سر کی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے, تو راضی ہو جا, تو ہماری شادی میں آ جا, تو ہماری بیٹی کو دعاؤں میں رخصت کر دے, ہمارے بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. ارے اتنی فکر دنیا والوں کی, اگر اتنی فکر اللہ کی کر لی ہوتی کہ میرا اللہ میری شادی میں ناراض نہ ہو جائے, میرے اللہ ناراض نہ ہو جائے, رسول اللہ ناراض نہ ہو جائے, آج یقیناً گھر کے اندر جنت کا مزہ معلوم ہوتا.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا رب اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، جنۃ فی الدنیا وجنۃ فی العقبہ، ایک جنت اللہ دنیا میں دیتا ہے، ایک جنت آخرت میں، جس جنت کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی ایسی نعمت مالا عین رأت، جس آنکھ نے نہیں دیکھا، آنکھ کیا دیکھتی، کسی کے ذہن میں بھی اس کا احساس پیدا نہیں ہوا، اللہ نے وہ نعمتیں وہاں تیار کی، لیکن ایک جنت دنیا میں ملتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جنت فی الدنیا کون سی ہے؟ کہا حضور مع المولا، دنیا میں اس کو جنت کا خالق مل جاتا ہے، اللہ کی حضوری ملتی ہے، رب تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جس کو پتہ چل جائے میرے پیچھے ایس ایچ او کا ہاتھ ہے، میرے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے، میرے اوپر سرکار کا ہاتھ ہے، وہ کسی کام سے گھبراتا نہیں، وہ دھڑلے سے سارے کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے پیچھے ایک پاور ہے، وہ پاور سارے کام کراتی ہے، اور جس کو پتہ ہو میرے ساتھ میرا اللہ ہے تو دنیا سے ٹکرا جائے گا لیکن رب کے حکم کو نہیں چھیڑے گا۔ یہ تب ہوتا ہے جب رب دل میں آ جائے، یہ اللہ کیا انعام فرما رہے ہیں۔ اس لیے تو علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے کہ صبرت نیس از فرزد نزن صبر چوداری ز رب ظلمنن، اے انسان تجھے اپنے بیوی بچوں کے بغیر صبر نہیں آتا، بیوی اور بچوں سے بات کیے بغیر صبر نہیں آتا۔ اور آج کل کے اعتبار سے دیکھ لے، شہر سے باہر نکل گیا، کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا، اگر حج کے لیے بھی گیا، عمرے کے لیے بھی گیا، تب بھی اپنے بیوی بچوں سے روز بات، بیوی بچے بھی روز اس سے بات کرتے ہیں، خیر خیریت ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ تو علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرا اپنی بیوی سے بھی وہ تعلق نہیں، تیرا اپنے بچوں سے بھی وہ تعلق نہیں جو تیرا اپنے اللہ سے تعلق ہے۔ تجھے بیوی اور بچوں کے بغیر صبر نہیں آتا، اللہ کا نام لیے بغیر صبر کیسے آ جاتا ہے؟ زندگی کیسے گزارتا ہے تو اللہ کے نام کے بغیر؟ کھاتا اس کا ہے، کھاتا اس کا ہے، نعمتیں اس کی استعمال کرتا ہے، لیکن زبان پر اللہ ہی نہیں آتا، یاد ہی نہیں آتا، صبح سے شام تک کیا کچھ کھا لیا، کبھی دل میں آیا کہ کیا اللہ نے نعمتیں عطا فرما دی۔ اس لیے میرے مرشد رحمہ اللہ عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ، وہ بار بار سمجھایا کرتے تھے دنیا کی نعمت استعمال کرو تو اس کے بعد اللہ سے عرض کرو یا اللہ یہ کھانے کی کیا زبردست آپ نے نعمت عطا فرمائی، جنت میں اس سے بڑھ کر عطا فرمائیے گا۔ آگے تذکرہ اللہ کرتا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف، پانی پیا زبردست، پانی پیا، چائے پی، دودھ پیا، دیگر نعمتیں استعمال کی، یا اللہ کیا نعمت آپ نے آج دے دی، یا اللہ اس سے بڑھ کر آپ جنت میں عطا فرمائیے گا۔ بس سبحان اللہ، کام بن گیا۔ تو شکر ہو تو پھر ہے نا۔ یہ تو سب سے بڑی نافرمانی تو یہ کہ اللہ کی طرف توجہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف چلی جائے، یہ سب سے بڑی ناشکری جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا۔ یہ ناشکری کی پہلی قسم ہے کہ بندہ رب کی طرف دھیان نہ رکھے، وہ سمجھے غیر اللہ مجھے دے رہا ہے، کسی قبر کے سامنے جھک گیا، کسی قبرستان چلا گیا، کسی عامل کے پیچھے پڑ گیا، فلاں نے دیا، نہ کسی نے کچھ نہیں دیا، دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مشکل کشا وہی، حاجت روا وہی، بگڑی بنانے والا وہی، تمام مسائل حل کرنے والی صرف اللہ کی ذات۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے آپ تجربہ کر کے دیکھیں، رب کے در پر آؤ، کچھ ہو جائے رب کے در پر آؤ، اللہ کے در پر آ کر سر رکھ کر یہاں اللہ سے مانگو، پھر دیکھو رب تعالیٰ عطا کیسے فرماتے ہیں۔ ایک ساتھی نے اپنا واقعہ لکھا کہ ایک مسجد کے اندر میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر میں جانے لگا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ایک کونے میں بیٹھا بڑی الہا زاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اور ایسے لگ رہا بڑا پریشان ہے، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، کوئی بہت بڑی پریشانی ہے اس کو۔ کہا میں پیچھے دور ہو کر بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں اللہ نے مجھے مال کی نعمت سے نوازا ہے، اگر اس کی ضرورت ہوگی تو اس کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ وہ دعا مانگتا رہا، کچھ دیر تک اس نے دعائیں مانگی، اور مانگ کر جب اٹھا جانے لگا تو میں ملا، میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہو تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، ہاتھ میرا پکڑا اور باہر لے کر گیا، کہا یہ مسجد کے سامنے جتنی بڑی مارکیٹ ہے یہ ساری کی ساری میری ہے، کہ ساری کی ساری میری ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں اس لیے اللہ سے رو رہا تھا کہ پیسے کی کمی ہے، میں اس لیے رو رہا تھا یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، میرا بھتیجا بیمار ہے اور ہسپتال کے اندر داخل ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، اس میں کامیابی ہوگی تو پیسے سے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اس لیے میں پہلے رب کے در پر آ کر مانگ کر جا رہا ہوں۔ الحمدللہ پیسے کی کمی نہیں، رب سے مانگ کر جاؤں گا، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ جب بھی اس طرح کی مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، رب کے در پر نہیں غیر اللہ کے در پر، پھر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور در پر، نعوذ باللہ۔ یہ ناشکری سب سے بڑی ناشکری تو یہی ہے۔ اور پھر ناشکری یہ کہ اللہ نے دی آنکھ، اس آنکھ کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں استعمال کر رہا ہے۔ کسی نامحرم پر نظر ڈالی تو اس وقت یہ سوچے کہ کوئی اگر میری ماں کو دیکھ رہا ہوتا گندی نظر سے، کوئی میری بیٹی کو دیکھ رہا ہوتا گندی نظر سے، کوئی میری بیوی کو دیکھ رہا ہوتا گندی نظر سے، میں اس کا منہ نوچ لیتا،
ہے کہ دل کے اندر یہ احساس کہ نہیں ہے، منہ نوچ لیتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا۔ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ سوال بھی عجیب ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، حلم، سبحان اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحمل دیا، اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آج یہ تحمل بھی ختم ہے، ہم تو فوراً ہی آپے میں آ جاتے ہیں، غصے میں آپے سے باہر، غصے میں آپے سے باہر، اور منہ سے وہ گالیاں اور وہ بچھاڑے اور وہ تھپڑ اور وہ لاتے مارتے ہیں کہ بس دیکھو ہی نہیں، اور دکھاتے میں بڑا غصے والا ہوں۔ اس وقت سوچ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر غصہ مجھ پر نازل ہو گیا نا، یہ لاتیں واتیں، یہ مکے وکے، یہ زبان سے جو کچھ نکالا نا، سب ختم ہو جائے گا، خود دب جائے گا زمین کے اندر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے قہر کی طرف نظر ڈالے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے بہرحال، تو یہ چیز انسان کے اندر کہ بس غصہ آیا اس کے بعد بولنا شروع کر دیا، یہ والی چیز یہ بتاتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ ہے کہ نہیں ہے، رب تعالیٰ کی طرف اس کی نظر ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، نعمت دیکھے، نعمتوں کو استعمال کرے، لیکن اس نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ کرے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، جو قریب کے رشتے جتنے محارم ہیں ان کا تذکرہ کیا، ان سب کے بارے میں پوچھا، بتایا کہ ہیں۔ فرمایا اگر کوئی اجازت مانگے تمہاری بہن سے زنا کرنے کی تم اجازت دو گے؟ کہا نہیں، تلوار نکال کر سر قلم کر دوں گا۔ فلاں سے اجازت مانگے؟ کہا نہیں، تلوار نکال کر سر قلم کر دوں گا۔ فرمایا جس سے تم اجازت مانگ رہے وہ بھی تو کسی کی بہن، بیٹی، کسی کی ماں ہے، تم اجازت مانگ رہے تو اس کے دل میں بھی یہ خیال آئے گا۔ بس کہا دل میں بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر ہاتھ رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، یا اللہ اس کو گناہ سے بچا لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کبھی دل میں گناہ کا خیال تک نہیں آیا، خیال تک نہیں آیا۔ ابھی کہتے ہیں وہ ہوگا کیسے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اپنی نظر کو بچانا مشکل ہے۔ اگر پتہ چل جائے میں جو کرتوت کر رہا ہوں، میرے والد کو پتہ چل گیا، میری بیوی کو پتہ چل گیا، میری والدہ کو پتہ چل گیا، میری بیٹی کو پتہ چل گیا، تو میرا پول کھل جائے گا۔ اس وقت کیا کرے گا؟ رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ رک جاتا ہے انسان اس وقت کہ میرے کسی بڑے کو پتہ چل گیا، امام صاحب کو پتہ چل گیا، مفتی صاحب کو پتہ چل گیا، فلاں کو پتہ چل گیا، تو کیا ہوگا؟ رک جائے گا۔ تو جب ان کے دیکھنے سے رک رہا ہے تو وہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے تو اور ڈرنا چاہیے۔ یہی ہے اصل خوف، یہ ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، یہ ہے اصل۔ اس طرف توجہ ہو کہ میرا اللہ، اور ہمت کرے کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ سب نفس و شیطان کے دھوکے ہیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے اگر کوئی سر پہ پستول رکھے کہ ہاں اب دیکھ، اب ذرا دیکھ کسی نامحرم کی طرف، ابھی گولی اتار دوں گا تیرے دماغ کے اندر، پھر کوئی دیکھے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دیکھے گا۔ ہمت ہے، گولی کا ڈر ہے، مولا کا ڈر نہیں ہے۔ گولی کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وہ ڈر نکل گیا، وہ خوف نکل گیا، اس لیے علی اعلان بابانگے دوہل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھا دی کہ اپنی آنکھ کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت۔ یہ دنیا میں ہم اللہ کے پابند ہیں، ہم پابندیاں کرتے ہیں، ہر گھر کے اندر پابندیاں ہیں، ہر گھر میں۔ بعض گھروں میں پابندیاں، بچہ رات کو 10 بجے گھر پر ہوتا ہے، بھی کیا دوست بھی کہیں چلا جا کر، نہیں ہمارے گھر کا اصول ہے 10 بجے کے بعد اگر گئے تو دادا ابا نے پکڑ لینا ہے، ابا نے پکڑ لینا ہے، فلاں نے پکڑ لینا ہے پابندی ہے۔ کوئی بھی اس کو پابندی نہیں سمجھتا کہ میرے گھر میں ایسی پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور خواتین گھر میں اٹھتی ہیں صبح سویرے، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہیں، کوئی بھی نہیں کہتی اسکول والوں نے ایسی پابندی کیوں لگا دوں، ایسا ٹائم کیوں نکال دیا، کوئی بھی نہیں۔ یہ ساری جتنی پابندیاں دنیا والوں کی مانتے ہیں نا، صرف اللہ کی ایک پابندی مان لیں، ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، کسی طرف توجہ نہیں ہوگی، صرف اللہ کی پابندی۔ اور اللہ نے پابند کیا ہے، میری نعمت میں نے تمہیں دی، استعمال کرو لیکن میری نافرمانی میں نہ کرو، نافرمانی میں نہ کرو، حلال راستہ اختیار کرو، حرام ایک نہ کرو، حلال کرو، حرام ایک نہ کرو۔ اپنے آپ کو اگر خوش کرنا ہے حلال سے خوش کرو، ایک حرام نہ کرو۔ پھر دنیا کے اندر تم الرحمن چاہی زندگی گزارو گے، جنت میں من چاہی زندگی گزارو گے۔ دنیا میں تو رحمان چاہی زندگی گزاری، دنیا میں کچھ تھوڑی سی اپنے جسم پر مشقت آئی، دل پر آرے چلے، دل کو توڑنا پڑا، لیکن اس کے بعد جو اللہ دل میں حلاوت دیتے ہیں، جو دل میں مزہ دیتے ہیں، جو لطف دیتے ہیں، پوری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کے کیپسول میں ساری دنیا کے مزے، ساری برگر، ساری بریانیاں، سارے فروٹ، ساری چیزوں کا مزہ اللہ اپنے نام اللہ کے اندر رکھ کر اس بندے کے دل میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ جب اللہ کا نام لیتا ہے اس کو اپنے دل میں ساری دنیا سے بڑھ کر لطف ملتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں، نہ اللہ کے نام کے برابر کچھ اور نہ اللہ کے نام میں جو لطف ہے اس کے برابر کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن کر کے تو دیکھیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ اس لیے رات کو جب سوئیں تو سوچ لیں آج اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں مجھے، آج تو یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی، ہزاروں نعمتیں۔ خود جب انسان سوچتا ہے نا تو سمجھ آ جاتا ہے، گھر میں آیا، بیوی بچے ٹھیک ہیں الحمدللہ، صحت سے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کھانا بھی گھر میں الحمدللہ مزاج کے مطابق ہے، سب صحت مند ہے، سب اچھا ہے، سب بہتر ہے اور سارے مزاج کے مطابق کام چل رہا ہے، نیند بھی اچھی آ رہی ہے الحمدللہ، اٹھ بھی صحیح رہے ہیں، سارے کام وقت پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر شکر شکر، یہ کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ انعامات الہیہ، اللہ کے انعامات، یہ سوچنا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم چیز ہے۔ یہ ہمارے اکابر جتنے اللہ والے بزرگ گزرے وہ بتاتے ہیں کہ ایسے سوچا کرو کچھ دیر کے لیے، تو پھر دیکھو دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، دل میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کا لطف اور مزہ پھر کیسے آتا ہے جب یہ سوچنا شروع کر دے گا۔ تو یہ قرآن کریم کا پیغام ہے ہماری طرف کہ اللہ سے ایسا تعلق رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی طرف نظر نہیں۔ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کچھ آ جائے، رب کے در پر، اے اللہ یہ مشکل اس راستے سے نکالنے والے آپ ہی ہیں، اس مشکل کو حل کرنے والے آپ ہی ہیں، یہ دروازہ جو بند ہے یہ کھولنے والے آپ ہی ہیں، آپ کھول دیجیے، آپ کھول دیجیے۔ پھر دیکھیں اللہ وہاں سے کھلواتے ہیں، بندے کے وہاں گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہوں سے پھر بندے کے کام ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ کی نعمتوں کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نافرمان ہیں، پھر بھی نالائق ہیں، آپ کے در پر آئے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، ہمارے گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ مولا کریم قرآن کی نعمت بھی عجیب آپ نے عطا فرما رکھی، احادیث کی نعمت بھی عجیب عطا فرما رکھی۔ یا ذا الجلال والاکرام، کیا کیا نعمتیں آپ کی، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، شرمسار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ کو یا اللہ اپنے 99 ناموں کا واسطہ، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین کرم کا معاملہ فرما دے، یا کاشف المکروب ہم سب کی تمام مشکلات حل فرما دے۔ مولا کریم نے الہ العالمین ہے ارحم الراحمین یا صریخ المستصرخین، یا صریخ المستصرخین، یا صریخ المستصرخین۔ یہ بندے آپ کے در پر یا اللہ الہ العالمین یا ارحم الراحمین آپ کا قرآن سننے کے لیے، آپ کے قرآن کا پیغام سنانے اور سننے کے لیے بندے بھی جمع ہوئے، بندیاں بھی جمع ہوئی، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دے اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسی پر جنت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، یا اللہ موت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے،
یا اللہ اپنی جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جسم کی اور جسم کے اندر ہزارہا آپ نے جو کارخانے یا اللہ جو گردے دل معدہ جگر دیگر نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اللہ ان سب کو صحت مند رکھیے گا مولا کریم. یا اللہ ہر ایسی بیماری سے جو ہمیں آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے دور کر دے یا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. مکمل صحت عطا فرما کر رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. جسمانی اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. مالی اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. صرف اپنا محتاج رکھیے. صرف اپنا محتاج رکھیے یا اللہ. صرف اپنا محتاج رکھیے. جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو یا اللہ اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غیر اللہ کے در پر نہ جائیں آپ کے در پر آئیں ایسا ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. وہ کافر جو یا اللہ دین اسلام کے خلاف یا اللہ لشکر کشی کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما. ان کا منہ کالا فرما. یا اللہ اسلام کو عروج عطا فرما. مسجد اقصی کی حفاظت فرما. مسجد نبوی کی حفاظت فرما. مسجد حرام کی حفاظت فرما. مولا کریم اہل غزہ کی اہل فلسطین کی مدد فرما. اہل غزہ اہل فلسطین کی مدد فرما. سردی زوروں پر ہے بارش بھی ہے یا اللہ سر ڈھانکنے کے لیے چھت نہیں کھانے کے لیے غذا نہیں بیماری کے لیے دوا نہیں. رب کرم فرما دے یا اللہ کرم فرما دے یا اللہ کرم فرما دے یا اللہ. ان کافروں نے اپنا پورا زور لگا دیا لیکن آپ نے دکھا دیا جو میرے نام لیوا ہیں وہ آج بھی الحمدللہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. ربا اور زیادہ اپنے انعامات عطا فرما کر اور زیادہ اپنی رحمت ان کے اوپر دروازے کھول کر یا اللہ ان کے مد مقابل صہیونیوں اور ان کی پش پناہی کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما. ذلیل و رسوا فرما. اپنی آسمانی مخلوق مسلط فرما دے یا اللہ. آپ نے تو ہاتھی والوں کو ابابیلوں سے تباہ کر دیا یا اللہ اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے آپ بڑے بڑے لوگوں کو ختم کر سکتے ہیں یا اللہ. یہ اس صہیونیوں کی طاقتیں کیا ہیں یا اللہ ان کی ٹیکنالوجی کیا ہے یا اللہ اپنے کن کے ذریعے ان کو تباہ و برباد فرما دے. ذلیل و رسوا فرما دے یا اللہ ان کو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تباہ کر دے. ان کافروں کو آپس میں لڑوا دے تاکہ ان کی نظر کسی مسلمان کی طرف نہ جا سکے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. دین پر استقامت عطا فرما. اعمال پر جمنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں مردوں کو خواتین کو گھروں میں یا اللہ اپنے اوقات میں روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک اس کی عادت بنا دے یا اللہ. ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ. جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما. جتنے حاضرین موجود ہیں جتنی خواتین موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. جو بیمار ہیں ہم میں سے یہاں موجود ہیں یا ہمارے گھروں میں یا اسپتالوں میں جاننے پہچاننے والوں میں سے دوستوں میں سے عزیز و اقربا میں سے سب کو مکمل صحت عطا فرما دیجیے. پہلے سے بڑھ کر قوت عطا فرما دیجیے. ضعف ختم فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین حاسدین کے حسد سے بچا شریروں کے شر سے بچا نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.